إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج مهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه تمام تر تحمید و توصیف ہر طرح کے محاسن و خوبیاں اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جس اللہ وحدہ لا شریک نے ہم کو آپ کو اور دنیا بھر کے تمام انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ صلاۃ و سلام کا نزول ہو، درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر،
خصوصاً صاحب کمال، پیکر حسن و جمال، محسن انسانیت، رسول رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ملت کے نوجوانوں، عزیز بچوں، ہمارے اور آپ کے لیے یہ شرف و سعادت کی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر معمولی نعمت ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مومن بنایا، مسلمان بنایا، ایمان اور اسلام کی دولت سے ہمیں نوازا ہے۔ دین اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو اپنی تعلیمات اور ہدایات و تنبیہات اور قوانین و ضوابط اور حدود و قیود کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ اخروی فلاح و بہبودی بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی عطا فرماتا ہے اور ایک پرسکون زندگی عنایت کرتا ہے۔ جن تعلیمات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اسلام کے ماننے والوں کو اخروی اور دنیاوی اعتبار سے ایک کامیاب زندگی اور پرسکون زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، انہی میں سے ایک اسلامی حکم صلہ رحمی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ رشتہ دار خواہ دادی حالی ہوں یا یہ کہ نانی حالی ہوں، جو بھی رشتہ دار ہیں اپنے سے اوپر ہوں یا نیچے ہوں، اصول و فروع سارے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خیر و بھلائی کا معاملہ کرنا، تعلقات قائم کرنا اور تعلقات کو مضبوط کرنا، یہ شریعت کی اصطلاح میں صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ یہ جو صلہ رحمی ہے، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ لازمی طور پر، وجوبی طور پر صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی میں وہ کوتاہی نہ کرے۔ اور ایک حدیث ہے، وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، اور حدیث کی راویہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الرحیم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، کہ یہ جو صلہ رحمی ہے، رشتہ داری، یہ عرش سے معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ جس نے بھی مجھے ملایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ملائے، اور جس نے بھی مجھے توڑا اللہ تعالیٰ اس کو توڑے۔ اسی معنی اور مفہوم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی سے اور رشتہ داری سے کہا، رشتہ سے کہا کہ من وصلکی وصلتہ ومن قطعکی قطعتہ، جو تم کو جوڑے گا، ملائے گا، میں بھی اس کو جوڑوں گا، اس کو ملاؤں گا، اور جو تجھے کاٹے گا، جو قطع رحمی کرے گا، جو رشتہ داری کے تعلقات کو خراب کرے گا، ختم کرے گا، میں بھی اسے کاٹوں گا۔ یہ جو دونوں روایتیں ہیں، اس کا
اس کے کئی ایک مفہوم شارحین حدیث نے بیان کیا ہے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ جو بھی صلہ رحمی کرے گا، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے تعلقات مضبوط ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اپنے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ اور جو قطع رحمی کرے گا، رشتہ داروں سے اچھے حسن سلوک نہیں کرے گا، رشتہ داروں سے تعلقات کو یعنی ختم کرے گا، مضبوط نہیں کرے گا، جوڑے گا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے تعلق کو اپنے ایسے بندوں سے ختم کر دیتا ہے اور اس سے کاٹ دیتا ہے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول اپنے ایسے بندوں پر کرتا ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اور اللہ کے جو بندے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول نہیں فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان احادیث پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صلہ رحمی کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، خیر و بلائی کرنا، یہ نہ صرف یہ کہ اخروی اعتبار سے یہ فلاح و بہبودی کا یہ سبب ہے اور اللہ اپنے یعنی اخروی اعتبار سے اس کے اندر اچھائی ہے، بلکہ دنیاوی اعتبار سے بھی اس میں خیر و بھلائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں کا نزول صلہ رحمی کرنے والوں پر نازل ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه وینسع له فی اثره فلیصل رحمہ۔ جو شخص یہ چاہتا ہے، جسے یہ پسند ہو، جسے اس بات کی خواہش ہو کہ اس کے رزق میں، روزی میں وسعت اور کشادگی آ جائے، اس کے مال و دولت میں اضافہ ہو، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے عمر میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی صلہ رحمی کرنے والے کہ مال و دولت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فراخی، وسعت اور اضافہ اور زیادتی فرماتا ہے، اور اس کے عمر میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے، اس کے عمر کو بڑھاتا ہے۔ یا تو واقعی اور حقیقی معنوں میں اس رزق میں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ان کو روزی روٹی دیے ہوا ہے، جو بھی عمر ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، اور اس کے مال و دولت کو اور اس کی عمر کو اللہ تعالیٰ بابرکت بنا دیتا ہے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صلہ رحمی کا دنیاوی فائدہ کتنا زیادہ ہے۔ صلہ رحمی کرنے والے کو محض صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے آپ کبھی کہیں نہیں دیکھیں گے کہ مالی اعتبار سے وہ پریشان رہتا ہو یا مالی اعتبار سے وہ خسارے کا شکار ہوا، ایسا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث صحیح الترغیب حدیث نمبر 2520 ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم۔ اے مسلمانوں، تم لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانو، اپنے رشتہ داروں کو پہچانو۔ تمہارے رشتہ دار کون ہیں؟ نانی حالی رشتہ دار ہیں، دادی حالی رشتہ دار ہیں، سسرالی رشتہ دار ہیں۔ کون تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو پہچانو، اور اپنے بچوں کو بھی یہ بتلاؤ کہ تمہارے فلاں رشتہ دار ہیں، فلاں رشتہ دار ہیں، فلاں رشتہ دار ہیں، تاکہ تم صلہ رحمی کر سکو۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رشتہ داروں کو تلاش کر کے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی چاہیے، حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کا فائدہ بتایا، فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَعَةٌ فِي الْأَثَرِ۔
یہ حدیث بھی صحیح الترغیب حدیث نمبر 2520۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں کو تم پہچانو اور تاکہ صلہ رحمی کر سکو، اس لیے کہ صلہ رحمی کرنے سے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے، رشتہ داروں کے ساتھ خیر و بھلائی کرنے کی صورت میں اہل و عیال میں، گھر والوں میں، رشتہ داروں میں اس سے محبت پیدا ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے اور عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ فوائد ہیں صلہ رحمی کے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، ہمارے سلف صالحین، ان کے اندر احادیث رسول پر، دینی احکام و مسائل پر عمل کرنے کا جذبہ کود کود کر کے بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئی۔ یہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے تمام انصاری صحابہ کرام میں کھجور کے باغات کے اعتبار سے سب سے مالدار تھے، اور ان کے بارے میں ہے کہ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَا، کہ ابو طلحہ انصاری کے پاس جتنے بھی باغیچے تھے ان تمام باغات میں بیرحا نامی باغ ان کو بڑا پسند تھا، سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ باغ ان کا وہی تھا، اور واقعی یہ باغ بڑا اچھا تھا، مسجد نبوی سے متصل قریب میں تھا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس بیرحا باغ میں تشریف لے جاتے، وہاں کے پاکیزہ اور صاف و شفاف اور لذیذ پانی کو نوش فرماتے اور وہاں پر رہتے۔ لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر والی آیت، کہ اللہ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے پسندیدہ مالوں میں سے جب تک اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے تمہیں نیکی حاصل نہیں ہو سکتی، تم نیکی نہیں پا سکتے ہو۔ حضرت ابو طلحہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ پر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اپنے پسندیدہ مال کو خرچ کیے بغیر ہم نیکی نہیں پا سکتے۔ اے اللہ کے رسول، میرے تمام پسندیدہ مالوں میں بیرحا باغ ہے، اس باغ کو میں اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھیں آپ اس کو تقسیم فرما دیجیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذالک مال رابح، ذالک مال رابح، ارے یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، بڑا عمدہ اور نفع بخش مال ہے، اور وقد سمعت ما قلت، تم نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا ہے، وانی ارى ان تجعلها في الاقربین، صلہ رحمی کی فضیلت کا اور اس کی تاکید کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے ابو طلحہ، تم نے جو کچھ کہا میں نے سن لیا، تیرے جذبات کو میں سمجھ رہا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ یہ مال بڑا عمدہ ہے، تم اپنے اس مال کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے چچازاد بھائیوں میں یہ جو بیرحا نامی مال تھا، باغ تھا، انہوں نے تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں اس کی کتنی فضیلت ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں ایک عجیب سی بات پائی جاتی ہے۔ صلہ رحمی کرتے ہیں لیکن اس کے اندر بھی خود غرضی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ جو رشتہ دار ہمارے ساتھ حسن و سلوک کرتا ہے ہم بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اور جو رشتہ دار ہم سے حسن سلوک نہیں کرتا ہم ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی کے تعلق سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ،
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواسی بالمکافی، حسن سلوک کے بدلے میں حسن سلوک کرنا، اچھائی کے بدلے میں ایک رشتہ دار کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، ایسا شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ انما الواصل الذي قطعت رحمه وصلها، حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے، حقیقت میں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا وہ شخص ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں کہ جس شخص کے ساتھ قطع رحمی کی جا رہی ہو، رشتہ دار بدسلوکی کر رہا ہو، رشتہ دار تعلقات توڑ رہا ہو، لیکن یہ صلہ رحمی کر رہا ہے، یہ تعلقات کو توڑ رہا ہے اور یہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے، یہ ہے حقیقت میں صلہ رحمی۔ اور کوئی رشتہ دار اگر ہمارے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے، ہمارے ساتھ غلط معاملہ کر رہا ہے، ہمارے ساتھ تعلقات کو خراب کر رہا ہے، ہماری شبیہ کو، ہماری شخصیت کو معاشرے میں، رشتہ داروں میں وہ خراب کر رہا ہے، اگر ایسے رشتہ دار کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرتا ہے، ان سے تعلقات استوار کرتا ہے، تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کے ساتھ اپنے غیبی مدد فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان سے تعلقات جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے تعلقات کو توڑتے ہیں۔ وَأَحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِئُونَ إِلَيَّ، ہم ان کے ساتھ احسن الیہم، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں لیکن وہ ہمارے ساتھ جہالت سے پیش آتے ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ، اگر بات ویسے ہی ہے جیسے تم نے کہا ہے تو سن لو، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، گویا کہ تم ان کے منہ میں آگ کی راکھ ڈال رہے ہو، یعنی اس کا وہ عمل اسے جہنم تک لے جائے گا۔ اور فرمایا وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، جب تک تم اس طرح کرتے رہو گے، یعنی رشتہ دار تمہارے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، تم حسن سلوک جب تک کرتے رہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ مددگار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد تمہارے شامل حال ہوگی، تمہارا کوئی ایک بال بھی باقا نہیں کر سکے گا، تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکے گا۔ میرے بھائیوں، کیا معلوم ہوا کہ صرف حسن سلوک کے بدلے ہی میں حسن سلوک کرنا صلہ رحمی نہیں ہے، حقیقت میں صلہ رحمی یہ ہے کہ جو بدسلوکی سے پیش آ رہا ہے جو رشتہ دار، ان کے ساتھ ہم حسن سلوک کریں گے۔ اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارے ساتھ عداوت و دشمنی کا معاملہ کر رہا ہے لیکن ہم کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، ایک دائرے میں رہ کر کے، ایک حد میں رہ کر کے، ہمارا وہ کچھ نہیں کر سکے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری حفاظت ہوگی، ہماری مدد ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم محفوظ اور مامون رہیں گے۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے میرے بھائیوں۔ اور ایک حدیث صحیح الترغیب حدیث نمبر 2533 ہے، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کے راویہ ہیں۔ وہ بیان اللہ کے رسول نے فرمایا افضل الصدقہ الصدقۃ علی الرحم الکاشح، اللہ اکبر۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ، جس صدقہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، یہ وہ صدقہ ہے جو صدقہ اپنے رشتہ داروں میں سے ان رشتہ دار کو جو مستحق ہے صدقہ کا، ایسے رشتہ دار کو صدقہ دے رہا ہے جو رشتہ دار میرے تعلق سے دشمنی چھپائے ہوا ہے اور چھپ چھپ کر کو میری دشمنی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات ہے میرے بھائی۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ صلہ رحمی کے معاملے میں سنجیدہ ہوں اور اس سلسلے میں تواضع اور انکساری کا مظاہرہ کریں گے۔ انشاءاللہ اگر معاملات بگڑے ہوئے ہیں، معاملات سدھر جائیں گے۔ لوگ ہم سے اگر متنفر ہیں، وہ محبت کرنے لگیں گے انشاءاللہ۔ یہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ رشتہ دار تو بہت ہوتے ہیں، لیکن رشتہ داروں میں جو رشتہ دار ہماری صلہ رحمی، ہمارے حسن سلوک، ہمارے اچھے برتاؤ اور ہماری خیر خواہی کا سب سے زیادہ مستحق ہیں، وہ یاد رکھیں وہ والدین ہیں۔ والدین میں سے والدہ ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رسول پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ من احق الناس من حسن صحابتی، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق اس دنیا میں کون ہے؟ میرے رشتہ داروں میں کون ہے سب سے زیادہ مستحق میری صلہ رحمی کا اور میرے حسن سلوک کا؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک کا، تمہاری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اللہ کے رسول نے جواب دیا تمہاری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی جواب دیا کہ تمہاری ماں۔ پھر چوتھی بار اس نے یہی سوال کیا، اے اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا، میری خیر خواہی کا، میرے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تمہارے باپ۔ اس کے بعد صحیح یعنی ایک روایت میں ثم ادنا کا ثم ادنا کا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہمارے حسن سلوک کا، ہمارے اچھے برتاؤ کا اور ہماری خیر خواہی کا سب سے زیادہ مستحق ہمارے والدین ہیں، اور والدین میں 3 گنا زیادہ مستحق ہماری ماں ہے۔ اللہ اکبر۔ والدین، آج کے نوجوان جب پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، والدین کو اپنے بیوی بچوں کے مقابلے میں ثانوی درجہ دیتے ہیں۔ اپنے والد صاحب کے باتوں پر وہ جج بن جاتا ہے کہ میری والدہ نے ایسا کیا، ایسا نہیں ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ میری والدہ نے، میرے والد صاحب نے مجھے ایسا کہا، کیوں کہا؟ ان کو ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور سارے ہی لوگوں کو اللہ اکبر، آج جو ہم پاؤں پر کھڑے ہیں، آج جو ہم کچھ بول لے رہے ہیں، کچھ کر لے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس میں اگر کسی کا سب سے زیادہ احسان ہے تو وہ والدین کا ہے۔ تصور کرو، والدہ 8، 9، 10 مہینہ اپنے پیٹ پر، وہ حالت حمل میں اپنے پیٹ پر اپنے بچوں کو رکھتی ہے، ولادت ہوتی ہے، اس وقت کی جو تکلیف ہے، بہت سارے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے زیادہ درد، اس وقت کا جو درد ہوتا ہے اس سے بڑا درد دنیا میں شاید ہی کسی اور معاملے میں ہوتا ہے۔ دودھ پلاتی ہے، بچے کے پیشاب اور پاخانے کو صاف کرتی ہے۔ ایک والد اپنے بچے کو بہتر سے بہتر کھلانے کے لیے، پلانے کے لیے، اچھا سے اچھا رکھنے کے لیے، ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کیا نہیں کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، رات دن ایک کر دیتا ہے۔ نوجوان ہو جانے کے بعد اگر اپنے والدین کی قربانیوں کو کوئی بھول جائے اور والدین کو آنکھ دکھا کر کے بات کرے، والدین کے باتوں میں وہ نکتہ چینی کرے اور اس میں وکیل بننے کی کوشش کرے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا نمک حرام اور بے ایمان شاید ہی کوئی ہو سکتا۔ یاد رکھیے، والدین یا کوئی ایک اگر زندہ ہیں ان کی قدر کر لیجئے۔ دنیا سے اٹھ جانے کے بعد بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے
خدمت بہت کم کی ہے، ہم کو بہت زیادہ خدمت کرنی چاہیے۔ اور یہ دنیا یہ تو ایک بدلہ لیتی ہے دنیا۔ اگر والدین کے ساتھ ہم اچھا سلوک نہیں کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی سلوک کرے۔ والدین کے تعلق سے ہمیں بہت نرم دل ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ والدین کی زبان سے کچھ ایسی باتیں یا کچھ باتیں ایسے انداز سے نکل جاتی ہیں جس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مسکرا کر کے ٹال دیجئے، ادب و احترام سے ان کو سمجھائیے، لیکن ایسا رویہ ان سے اختیار نہ کیجئے، ایسا طرز تکلم ان کے ساتھ اختیار نہ کیجئے جن سے ان کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ ایک تو زبان قال ہے جس سے ہم بولتے ہیں، ایک زبان حال ہے۔ کبھی کبھار والدین اپنی زبان قال سے اپنے اولاد کے تعلق سے کچھ اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتا ہے، لیکن زبان حال کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ ان کی حالت بتلاتی ہے کہ ہم سے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمیں اس تعلق سے بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، صلہ رحمی کے تعلق سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، اسلام کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حسن سلوک، ہماری صلہ رحمی، ہمارے اچھے برتاؤ اور ہماری خیر خواہی کا سب سے زیادہ مستحق ہمارے والدین ہیں۔ والدین میں والدہ سب سے زیادہ ہیں، پھر والد صاحب ہیں، اس کے بعد جو جتنے قریبی رشتہ دار ہیں وہ اتنے ہی زیادہ ہمارے حسن سلوک کا یعنی وہ حقدار ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ جب زکوٰۃ آپ نکالتے ہوں، صدقات و خیرات کرتے ہوں، تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے رشتہ داروں میں اگر کوئی مستحق ہے تو ان کو دیجئے اور دوسروں کو اس کے بعد دیجئے۔ یہ ہماری اسلامی تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔